بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو عالمی حالات ہے وہ کیا صورت اختیار کر چکے ہیں۔ پہلے ہی دنیا میں مہنگائی اور بے روزگاری اور افراط زر کی جو مصائب ہے وہ کم نہیں ہو رہے تھے کہ اب روس اور یوکرائن آپس میں ان کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ یوکرائن کے محل وقوع کا بھی دیکھتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں یہ تنازع کیوں پیدا ہوا اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر اس جنگ میں امریکہ کود پڑتا ہے تو اسے عالمی جنگ بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور ادھر سے جو رشین پریزیڈنٹ ہے ولادیمیر پوٹن، اس نے بھی کہا ہے کہ اگر ہمیں یوکرائن کے معاملے میں کسی نے بھی اس میں ہمیں زیر کرنے کی کوشش کی یا ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑائی تو ہم اس کو فنا کر دیں گے۔ یہ ایک طرح کی یورپی میڈیا اس کو ایٹمی جنگ کی دھمکی کہہ رہا ہے۔ یوکرائن مشرقی یورپ میں ایک ملک ہے، یہ روس کے بعد رقبہ کے لحاظ سے یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے، جس کی سرحدیں بہت سے ممالک سے ملتی ہیں۔ یوکرائن کی سرحدیں شمال میں بیلاروس کے ساتھ بھی ملتی ہیں، جبکہ مغرب میں پولینڈ، سلوواکیہ اور ہنگری، جنوب میں رومانیہ اور مالدووا اس کے ہمسایہ ممالک میں شامل ہے، اور ایک طرف بحیرہ ازوف اور بحر اسود کے ساتھ ایک ساحلی پٹی بھی ہے۔ یہ 6,03,628 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے اور 41.2 ملین کی آبادی کے ساتھ یہ یورپ کا 8واں بڑا آبادی والا ملک ہے، جو ملک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر کیف ہے۔ یوکرائن 1920 سے 1991 تک سوویت یونین کا حصہ رہا۔ 90 کی دہائی میں جب سوویت یونین کا عروج ڈگمگانے لگا تو یوکرائن ان ممالک میں سے سب سے پہلے تھا جس نے 16 جولائی 1990 کو یونین سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ تقریباً ایک سال بعد 24 اگست 1991 کو یوکرائن نے خود مختاری اور مکمل آزادی کا اعلان بھی کر دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے جیسا کہ ان کی جنگ جو ہے اب زبانی کلامی گولہ باری کی بجائے حقیقی گولہ باری میں بدل چکی ہے۔ اس میں رشیا، چائنا اور کچھ ممالک جو ہے وہ روس کا ساتھ دے رہے ہیں، یعنی اس کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں۔ امریکہ، یورپ اب اتحادی بننے جا رہے ہیں کہ اگر امریکہ اس تنازع میں کود پڑا تو کوئی بھی اس جنگ کو عالمی جنگ بننے سے نہیں روک سکتا۔ جیسا کہ یورپ کا خیال تھا اب کوئی جنگ بھی یورپ میں نہیں لڑی جائے گی، لیکن لگتا ہے کہ یہ میدان جنگ پھر یورپ ہی بن رہا ہے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یوکرائن اور روس کا اصل میں تنازع کیا ہے۔ 5 کروڑ پر مشتمل ایک عیسائی المذہب ملک ہے یوکرائن، جس نے آزادی حاصل کی، لیکن وہاں موجود 17% روسی نسل آبادی، روس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے دیگر پریشر گروپس بھی ہیں، اور مغرب کی حمایت کرنے والے گروہوں میں بھی آپس میں تنازع شروع ہو گیا۔ اسی عرصے میں روس اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ جاری رہی۔ روس کو یورپ میں قابو کرنے کے لیے امریکہ نے نیٹو کے ساتھ مل کر لتھوانیا، پولینڈ اور رومانیہ میں فوج رکھ لی اور ہتھیار نصب کر دیے۔ ان میں سے 3 ممالک کی سرحدیں یوکرائن سے جڑی ہوئی ہیں۔ 2014 آنے تک یوکرائن کی سرحد کے ساتھ صرف بیلاروس ایک ایسا ملک تھا جس کے تعلقات روس کے ساتھ مثالی تھے۔ 2014 میں روس اور یوکرائن کا تنازع عروج پر تھا۔ 2014 میں یوکرائن کے صدر وکٹرینوکووچ تھے جن کا جھکاؤ روس کی طرف انہوں نے روس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یورپی ممالک سے، جو یورپی یونین کے ممالک تھے، ان سے اپنا معاہدہ مسترد کر دیا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گئے۔ اس احتجاجی لہر کے نتیجے میں وکٹورینوکووچ کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ اسی دوران یوکرائن کے مشرقی علاقوں سے روس کی سرحد پر معمور سیکیورٹی افواج پر حملے ہوئے۔ اسے بنیاد بنا کر روس نے کرائمیا پر چڑھائی کر دی، جو تب سے روس کے کنٹرول میں ہے۔ کرائمیا پر روس کے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد یوکرین کے علیحدگی پسند گروپوں نے بھی ملک کے مشرقی علاقوں میں پیش قدمی کی اور حالات نے خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لی۔ روس نے الزام عائد کیا
کہ مغربی ممالک کی حمایت سے جو مسلح جتھے ہیں وہ روسی نسل علاقوں میں خون ریزی کر رہے ہیں۔ مغربی ممالک نے اختیار کیا کہ روسی حمایت سے شر پسند عناصر یوکرائنی علاقوں میں بد امنی پھیلا رہے ہیں۔ اس طرح ایک دوسرے کی طرف سے الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور محتاط اندازے کے مطابق اس خانہ جنگی میں 14,000 افراد مارے گئے۔ 2015 میں فرانس کے تعاون سے یوکرائن کے تمام جو مسلح گروہ تھے ان میں معاہدہ ہو گیا، لیکن جھڑپیں پھر بھی جاری رہیں۔ ایسی ہی جھڑپوں میں 2021 کے اواخر میں پھر شدت آ گئی۔ حالات پر نظر رکھے امریکہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ روس ایک مرتبہ پھر یوکرائن پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ مغربی میڈیا کی جانب سے جنگ کے نقطۂ آغاز کی تاریخیں بھی دی جانے لگیں۔ امریکہ، روس اور مغربی ممالک کے درمیان اعلیٰ سطحی طور پر رابطے بھی رہے، لیکن 22 فروری کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرائن سے علیحدگی اختیار کرنے والے 2 علاقوں کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا۔ روسی صدر نے اپنے خطاب میں یوکرائن کی موجودہ حکومت کو مغرب کی کٹ پتلی قرار دیا اور اپنی وزارت دفاع سے ڈونیسک اور لوہانسک کی آزاد ریاستوں میں امن قائم رکھنے کے لیے فوجیں بھجوانے کا حکم دے دیا۔ روس کے اس اقدام پر سب سے شدید رد عمل روایتی حریف امریکہ نے دیا، جس کے وزیر خارجہ اینٹی بلنکن کا کہنا ہے کہ اس عمل کا فوری اور مضبوط جواب دینا چاہیے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرائن سے الگ ہونے والی 2 ریاستوں میں اپنی فوج بھیجنے کی وجہ سے روس پر پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں۔ 23 فروری 2022 کو روس نے یوکرائن کے دارالحکومت کیف پر حملہ کر دیا۔ یوکرائن کے کئی شہروں اور فوجی اڈوں پر حملے جاری ہیں۔ روسی فوج اب یوکرائن کی حکومت کی جو نشست ہے یعنی دارالحکومت کیف ہے اس پر قبضہ کرنے کے لیے پیش قدمی کر رہی ہے۔ روس کی طرف سے دارالحکومت میں ہونے والے دھماکے حکومت کو ختم کرنے اور اس کی جگہ روس کی حکومت لانے کی کوشش ہے۔ دارالحکومت جو ہے کہ مرکزی علاقے میں جمعہ کی صبح سویرے متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ان میں سے ایک دھماکہ میٹرو اسٹیشن پوزنجا اور خرکیوسکا کے درمیان ہوا۔ یوکرائن کی آپریشنل کمانڈ ان کا طیارہ شکن دفاع روسی طیاروں اور ڈرونز پر حملہ کر رہا ہے۔ قوم سے ایک ویڈیو خطاب میں صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ اب تک 137 شہری اور فوجی اہلکار اور 316 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر روسی صدر ولادیمیر پوٹن نیٹو ممالک میں داخل ہوتے ہیں تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اگر ان کے روسی ہم منصب کو اب نہ روکا گیا تو وہ حوصلہ افزائی کریں گے۔ انہوں نے یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے بات کی اور انہیں جنگ سے تباہ حال ملک کے لوگوں کی تکالیف کو کم کرنے پر انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی۔ 24 فروری کو روس نے یوکرائن کی 74 فوجی تنظیمات کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا، جن میں 11 ایئر بیس بھی شامل ہیں۔ اس نے پائلٹ کی غلطی کی وجہ سے Su-25 اٹیک جیٹ کے نقصان کی مزید تصدیق کی۔ دونوں ممالک کے درمیان مسلح تصادم کے دوران روس کی گولہ باری سے 40 یوکرائنی فوجی اور 10 شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ صدر پوٹن کے اعلان کے بعد جمعرات کی صبح سویرے یوکرائن پر روسی حملے کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد کئی علاقوں میں دھماکوں کی اطلاع ملی اور کیف میں ہوائی سائرن بج گئے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حملہ بہت بڑا تھا۔ کیف یوکرائن کا دارالحکومت ہے۔ ناظرین، اس طرح ہمیں جیسے جیسے اور اطلاعات ملیں گی آپ کے گوش گزار کریں گے، لیکن بہرحال عالمی حالات جو ہے یہ بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی جو پیشن گوئیاں ہیں تیسری عالمی جنگ کی، ہم بہت تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سب میں پاکستان کا اور دوسرے اسلامی ممالک کا کردار کیا ہے۔